السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 88. 31 دسمبر، شب 8 بجے، 4 گھنٹے پہلے. کمرے کے اندر رات کی سرد روشنی تھی. فضا میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی. 31 دسمبر، ولیم جوزف کی پیدائش کا دن، اور وہ اس وقت کمرے میں تھا. اس نے دودھیا سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے کف بند کر رہے تھے. اس کی نگاہیں سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک چھوٹے سے سیکیورٹی ڈیوائس پر تھیں جس پر مسلسل الرٹس آ رہے تھے. وہ آج بے حد پرتشدد نظر آ رہا تھا. اس کا ہر عمل تیز اور فیصلہ کن تھا. فجر جو سادہ سیاہ پینٹ اور سفید اونی شرٹ میں تھی، سیدھے سلکی بال جو پہلے سے لمبے لگ رہے تھے ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے، آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی. اس کی نظر ولی کی شرٹ پر پڑی. قمیص کے کالر پر ایک نادیدہ جگہ پر سرخ دھاگے سے بنا ایک چھوٹا سا دل ٹانکا ہوا تھا. یہ اس کی محبت کا ایک خفیہ ذاتی نشان تھا. وہ مسکرا دی. وہ ولی کے سامنے آئی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر پہلے اس کا کالر درست کیا. اس کی انگلیوں کے لمس میں دھیما پیار اور دبی ہوئی فکر تھی. اس نے آہستہ سے شرٹ کے بقیہ بٹن بند کیے. سالگرہ بہت بہت مبارک ہو ہسبینڈ. ولی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں آج سالگرہ کی چمک نہیں تھی، صرف آنے والے وقت کا ارتکاز تھا. پھر وہ مسکرا دیا. شکریہ بیگم، وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا. کتھئی آنکھوں میں چمک تھی جو اسے دیکھتے ہی ابھر آتی ہے. یہ شرٹ فجر نے اس کے لیے بنائی تھی. پہلی بار اس نے ولی کے لیے کچھ بنایا تھا اور یہ اس کا پہلا تحفہ تھا. یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا اور اس وقت اس کی نکھری شخصیت اس شرٹ میں مزید بھلی لگ رہی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. کیا تم وعدہ کرتے ہو سب ٹھیک ہوگا؟ تم جانتی ہو میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا. فجر نے لب بھینچے. وہ اندر کہیں خوفزدہ تھی. زخموں اور سونگھنے والی اس کی حس بے طرح بیدار ہو چکی تھی اور اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی. ولی نے اپنے کف لنکس لگائے. ایک لمحے کو رکا. آج کا دن میرے لیے اہم ہے. میں کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو، لیکن وعدہ نہیں. فجر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. آج تم اپنے ایڈمبرا جیسے لگ رہے ہو، سرد. ولی نے قریب ہوتے اس کے سر پر بوسہ دیا. میں تمہیں وہ سکون دینا چاہتا ہوں جو تمہاری کہانی میں کبھی نہیں لکھا گیا. فجر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. اس بوسے میں سکون نہیں، خدشہ تھا. جب وہ الگ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں گہری التجا تھی. میں انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، ان دونوں کو، پلیز. اس نے ولی کی آستین پکڑ لی. وہ جانتی تھی جو کچھ بتایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ خطرہ تھا. اس کہانی کا سیویئر میں ہوں اور میں جانتا ہوں مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آہستگی سے فجر کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا. اس کا لہجہ سرد تھا، ایڈمبرا کی برف جیسا سرد. فجر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. آنے والا وقت جانے کیسا ہونے والا تھا. ولی نے جو سکون کا وعدہ کیا تھا وہ سکون اسے ایک بہت بڑی تباہی کے بعد ہی ملنے والا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. کمرے کے باہر دنیا ڈارک اسٹارز کی لانچ کا انتظار کر رہی تھی، مگر ان کے اندر تو گویا کائنات کا وقت رک چکا تھا. آج کا دن ان کے تعلق اور ان کی پوری کہانی کا فیصلہ کرنے والا تھا. یہ ایک زیر زمین وسیع و عریض ہال تھا جس کی ہوا میں الیکٹرانک آلات کی بو اور ایک سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی. ہال میں سینکڑوں لوگ کھڑے تھے. یہ منار معراج کی سیاہ دنیا کی رعایا تھی. گمنام ہیکرز، تجربے کار کرمنل، خاموش قاتل اور وہ ماہرین جو زیر زمین دنیا کے ہر پہلو سے واقف تھے. ان سب کا لباس گہرا اور سنجیدہ تھا، گویا وہ کسی جنازے میں شامل ہونے آئے ہیں. مرکز میں ایک بلند اسٹیج پر منار تھی. آج اس نے کوئی شاندار گاؤن نہیں پہنا تھا. وہ سیاہ سادہ سوٹ میں ملبوس تھی. اس کے سیاہ گھونگھریالے بال کھلے تھے
جو اس کے چہرے کو ایک وحشیانہ بے رحم فریم دے رہے تھے۔ اس کا انداز سرد تھا، وہی سرد پن جو موت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ وہ ایک آہنی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک بڑی ڈیجیٹل اسکرین پر رئیس ہیڈ آفس کا نقشہ اور سیکیورٹی کوڈز تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ فیصلہ کن دن ہے۔ آج یا تو ہم ایک نئی سلطنت قائم کریں گے یا ہم سب تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنیں گے۔ اس کی آواز گرجدار نہیں مگر اتنی تھی کہ ہر شخص اسے سننے کو مجبور تھا۔ اس کے سامنے کھڑے لوگ بے آواز ساکت رہے۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے رئیس اورنگزیب ایک خوفناک نام ہے۔ اس سے جیتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی حکمت عملی برف جیسی ٹھنڈی اور غیر متوقع ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ایک بادشاہ ہے اور میں اس دنیا کی قانون ہوں۔ اس کے الفاظ میں اعتماد تھا جو ان سینکڑوں چہروں میں یقین بھر رہا تھا۔ آپ میں سے جو باہر کے نیٹ ورک کو سنبھالیں گے، یاد رکھیں ہماری پہلی ترجیح ان کا مواصلاتی نظام جیم کرنا ہے۔ کوئی بیرونی مدد ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسری ٹیم، آپ کا کام ہیڈ کے اندر کے تمام خفیہ راستے بند کرنا ہے۔ رئیس کی سیکیورٹی ٹیم پلان لوہے کا بنا ہے، لیکن لوہا پگھلایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی تقریر کا رخ مزید گہرا کیا۔ یہ جنگ صرف اقتدار کی نہیں، یہ حیثیت کی جنگ ہے۔ مافیا کی دنیا میں اگلا لیڈر تب تک نہیں چنا جاتا جب تک پہلا مر نہ جائے۔ یہ قدیم اصول ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور آج اس کی آنکھوں میں شدید انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ آج ہم اس اصول کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ لانچ شروع ہونے والی تھی۔ نیا سال شروع ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ مزید ہدایات دیتی رہی۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اس کا لہجہ اچانک مزید سرد ہو گیا، جیسے وہ اپنے ذاتی ماضی میں چلی گئی ہو۔ اس کا مرنا ضروری ہے، مگر صرف مرنا کافی نہیں ہے۔ میں اسے ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے میں تڑپی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے لوگوں پر نظر ڈالتے سوچا۔ دل میں قید انتقام اس لمحے اس کے وجود سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سوٹ، اس کی جلد، سب موت کی سردی سے بھرے ہوئے تھے۔ اپنے اپنے مقامات سنبھال لو۔ اگلے 30 منٹ میں ہم اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو توڑ دیں گے۔ ہم اس کی تباہی کو اس کی اپنی کامیابی کے عین عروج پر لائیں گے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے سینکڑوں خاموش لوگ حرکت میں آ گئے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا آپریشن تھا جو اگر کامیاب ہو جاتا تو مافیا کی تاریخ کو دوبارہ لکھ دیتا۔ رئیس ہیڈ آفس، کیولری گراؤنڈ، 31 دسمبر شب 10 بجے، 2 گھنٹے پہلے۔ آج کی عظیم الشان تقریب کسی محفل نہیں بلکہ ایک معبد کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں ہزاروں لوگوں کا ایمان طاقت اور فیشن کی دیوی پر تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کا کیولری گراؤنڈ جگمگا رہا تھا۔ دور دور تک آسمانی سروں کا سمندر تھا، ایک ایسا ہجوم جسے شاید کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ دسمبر کا آخری دن ٹھنڈی اور بے رحم ہواؤں میں بدل چکا تھا۔ اوپر اٹھتی نیچے گرتی دھند نے ماحول کو ایک پراسرار تجسس میں لپیٹ رکھا تھا۔ گراؤنڈ میں نصب ڈھیروں روشنیاں اس دھند کو چیر رہی تھیں، جس سے سارا منظر کسی پراسرار خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ عین درمیان میں ایک وسیع رن وے بنایا گیا تھا جس پر آج ڈارک سٹارز کی لانچ کا آغاز ہونا تھا۔ اس رن وے کے آخر میں ایک عظیم الحبسہ LED اسکرین چمک رہی تھی، جس پر رئیس کا لوگو وقفے وقفے سے ٹمٹما رہا تھا۔ لانچ کا تھیم آج سفید اور سیاہ تھا، جو موت اور زندگی کے قدیم تضاد کو ظاہر کر رہا تھا۔ رئیس کی سلطنت کے اندر اس گراؤنڈ سے ٹھیک 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ عمارت کھڑی تھی جس پر رئیس کا تاج والا لوگو چمک رہا تھا۔ وہ عمارت جو رئیس کی پوری سلطنت کا اعلان تھی، اور اس ہجوم میں ولیم جوزف موجود تھا، وہ جس کے ہاتھ میں کہانی کی ڈور کا ایک سرا موجود تھا۔
وہ بیلکنی سے اتر کر گراؤنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ ہجوم کی دھڑکن اور شور اس کے اپنے دل کی تیزی سے دھڑکتی آواز میں گھل مل گئے تھے۔ وہ بظاہر رئیس اورنگزیب کے بھانجے کے روپ میں تھا، مگر اس کی کتھئی آنکھوں میں وہ شدت جل رہی تھی جو کسی بڑے انکشاف سے پہلے وقت کی سانسوں کو بھی تھام لیتی ہے۔ آج اسے ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا، ایسا فیصلہ جو اس کے ظرف سے کہیں اونچا تھا۔ گراؤنڈ کے داخلی دروازے پر لوگوں کا تانتا بندھا تھا۔ پریس کے نمائندے، عالمی خریدار اور فیشن انڈسٹری کی شخصیات اپنے مہنگے لباس میں اندر آ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش دیدنی تھا۔ لانچ کے ساتھ ساتھ وہ نیو ایئر کا جشن بھی یہیں منانے والے تھے۔ اسی دوران گاڑیوں کی قطار میں سے ایک لمبی گہرے رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ اندر سے جو خاتون اتری وہ ہجوم کے لیے ایک نیا تجسس لے کر آئی۔ یہ ملیکا تیسر تھیں، ایک 68 سالہ خاتون، مگر ان کی شخصیت میں رتی برابر بھی ڈھلتا پن نہیں تھا۔ وہ سیاہ سوٹ پر ایک شاندار ہلکے سرمئی اور سیاہ بالوں کا گچھا لیے ہوئے تھیں۔ ان کے گلے میں سرخ رنگ کا اسکارف لپٹا تھا اور ان کے جوتے وہ سرخ تھے، خون رنگ سرخ، ریڈ شوز، منفرد اور لاجواب۔ ان کے جوتوں سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ ان کے ساتھ ایک سخت پروٹوکول تھا، محافظوں کا ایک حلقہ جو انہیں براہ راست فرنٹ لائن میں نصب ایک خصوصی نشست کی طرف لے جا رہا تھا۔ فرنٹ لائن میں بیٹھے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وہ کون ہے؟ یہ کیسا پروٹوکول ہے؟ خبر نہیں، مگر یہ شخصیت معمولی نہیں ہے۔ پھر کچھ اور سرگوشیاں ابھریں۔ اس ملک میں اگر کوئی شخص بنا قیمت پوچھے رئیس جولرز کے ہیرے خرید سکتا ہے تو وہ ایک ہی عورت ہے۔ ایک فیشن ایڈیٹر نے اپنے برابر بیٹھی صحافی کے کان میں سرگوشی کی۔ ملیکا تیسر رئیس کے ہیروں کی سب سے بڑی خریدار ہیں۔ ملیکا تیسر پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی نظریں براہ راست رن وے پر ٹکی تھیں۔ پروٹوکول سے الگ، سادہ اور پرسکون، فلک اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ آج وہ ڈارک سٹارز کی رائٹر تھی اور اس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ اس نے سفید اونی ٹخنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی جو ٹھنڈی ہواؤں میں ہلکا سا لہراتی تھی۔ ایک اسکارف کو کندھوں سے لپیٹے اور بالوں کو نفیس انداز میں فولڈ کیے، وہ آج اپنی کہانی کی تکمیل پر ایک مضبوط وعدہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ LED اسکرین پر الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی ٹیم جس کی نگرانی میسم کر رہا تھا ہر طرف متحرک تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک غیر معمولی عزم تھا۔ رئیس کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ بادشاہ جس کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ گراؤنڈ میں موجود ہزاروں لوگوں کا شور ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا۔ اسٹیج کی لمبی رن وے پر سیاہ کارپیٹ بچھا تھا جو آج کے تھیم کی عظمت کو ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھنڈی جوشیلی ہواؤں میں موسیقی کی دھنیں بلند ہو رہی تھیں۔ اسپیکر پر آواز گونجی جس نے ماحول کو ایک جذباتی منظر میں بدل دیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی اس عظیم لانچ کو شروع کرنے کے لیے وہ شخصیت آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کے خواب نے یہ سب کچھ ممکن کیا۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی تقریب کا آغاز خود چیئرمین رئیس اورنگزیب کریں گے۔ اس اناؤنسمنٹ نے شور کو ایک دہاڑ میں بدل دیا۔ مراد کا نام نہیں لیا گیا تھا جس نے صورتحال میں ایک خالی پن پیدا کیا۔ لوگوں نے مراد کی کمی کو محسوس کیا مگر وہ نہیں تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اسٹیج کی ایک جانب کم روشنی والے حصے سے فجر اور ولی ایک ساتھ باہر آئے۔ دونوں نے ایک خاموش عہد کے تحت مرکزی سیاہ کارپیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ رئیس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، گردن کے گرد لپٹا مفلر اور نفاست سے سیٹ اس کے گھنے بال۔ آج کا لک اس کے بادشاہ کا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آج غیر معمولی نمی تھی۔ اسٹیج کے بالکل بیچ میں طے شدہ سرخ رنگ کا ایک قالین رکھا تھا۔ وہ دونوں جھکے ایک ساتھ اس کے کونے تھامے اور آہستگی سے اسے کھول دیا۔ سرخ کارپیٹ سیاہ کارپیٹ پر بکھرتا چلا گیا جو طاقت کے اوپر محبت اور جذبے کی فتح کا اعلان کر رہا تھا۔ سرخ قالین کا کھلنا اور اسٹیج کے آخر میں ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر رئیس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ ابھری۔
جو سالوں کے گلٹ اور وفاداری کے اعتراف سے ملی ہوئی تھی۔ اس کے کالر سے نصب مائک میں دھیمی سی سانس کی آواز آئی۔ لوگوں کی ہوٹنگ اس لمحے عروج پر تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے مضبوط قدم دھرنے شروع کیے۔ وہ بھرپور تالیوں میں آہستہ آہستہ اس سرخ قالین پر چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اسٹیج کے آخر میں کھڑے اس کے دو قیمتی لوگ تھے۔ وہ وہاں پہنچا جہاں سرخ کارپیٹ ختم ہوا تھا۔ دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، کیمرے گھوم رہے تھے، ڈرونز اڑتے پھر رہے تھے، میوزک کی دھنیں تیز ہو چکی تھیں۔ رئیس نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ انہیں بلا رہا تھا۔ خوف اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فجر اور ولی دونوں اس کی جانب بڑھے۔ قریب پہنچنے پر رئیس نے چند لمحے ان دو چہروں کو دیکھا۔ سالوں پہلے ان دونوں کی مائیں اس کے ساتھ تھیں، وہ اسے دنیا سے زیادہ عزیز تھیں، اور آج سالوں بعد وہ دونوں نہیں تھیں، مگر ان کی اولاد، اس کی بقا اور حامی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لب ہلکے سے لرزے۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے دائیں بائیں کھڑے فجر اور ولی کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ یہ لمحہ غیر متوقع تھا۔ ہاں، وہ اسے عزیز تھے، ہر نفرت، ہر دشمنی، ہر خوف کے بعد بھی۔ عوام نے اس جذباتی منظر کی توقع نہیں کی تھی، اور اس پل جتنا شور اٹھا وہ حیران کن تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کی پہلی کھلی جذباتی شکست اور وفاداری کی سب سے بڑی جیت تھی۔ شور اور جذباتی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں، اور اگلے ہی پل اسپیکر پر ایک اور اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اور اب وہ چہرہ جس کے قلم نے ڈارک سٹارز کی پوری کہانی لکھی، وہ مصنفہ جو آج رات کے سب سے بڑے خواب کی تخلیق کار ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ویلکم فلک عالمگیر۔ پردے کے پیچھے کھڑی فلک نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں پر قابو پایا اور اپنے سرخ چہرے کے ساتھ اسٹیج پر قدم رکھا۔ وہ ایک سفید پری لگ رہی تھی جو آج سیاہ رات پر اتر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی چند قدم چل کر آگے بڑھی، وہ ساختہ رک گئی۔ وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور پھر غیر متوقع طور پر رئیس نے فجر اور ولی کو وہیں چھوڑا اور مضبوط قدموں سے اس کی جانب بڑھا، جہاں وہ خوف اور حیرت سے ساکت کھڑی تھی۔ خوشبوؤں میں رچا بسا رئیس اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چلیں مصنفہ صاحبہ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فلک نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو، اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کپکپاتے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھا۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ہی جیسے کوئی بادشاہ اپنی ملکہ کو اپنے دربار میں لاتا ہے۔ وہ اب اسٹیج کے بیچ میں آ کر رکے۔ اسی لمحے رئیس کی طاقتور اور پر اعتماد آواز گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی اس رات میں آپ سب کو رئیس گروپ کی جانب سے خوش آمدید۔ وہ اب اسٹیج کے عین بیچ میں تھے۔ اس نے فلک کا تعارف کرایا جس نے ڈارک سٹارز کے کرداروں کو لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتح کی چمک تھی۔ اور اس لانچ کی کامیابی کی روح میری ٹیم اور مصنفہ فلک عالمگیر ہیں، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ عشق کی کہانیاں بھی سلطنتیں بنا سکتی ہیں۔ اس کی نظریں فرنٹ لائن میں بیٹھی ملکہ تیسر پر پڑیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا کر ایک خاموش سلام پیش کیا۔ یہ طاقت کی دنیا کا غیر اعلانیہ سلام تھا۔ لانچ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ولی، فجر اور فلک، جو آج رئیس کی نئی عجیب و غریب فیملی کا اعلان تھے، اسٹیج سے نیچے اتر رہے تھے۔ کہانی نے اپنا سب سے بڑا راز فاش کر دیا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی عظیم الشان عمارت، جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک طاقت کا نشان تھی، اس وقت ایک آسیب زدہ خالی قلعے کی طرح لگ رہی تھی۔ گراؤنڈ میں جاری لانچ کی تقریب کا شور اور موسیقی کی دھمک یہاں تک دھیمی گونج کی صورت میں آ رہی تھی۔ منار اب اس عمارت کے اندرونی ہال میں تھی۔ اس کا رخ براہ راست اس خفیہ منزل کی جانب تھا جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ حیرت انگیز طور پر کہیں بھی کوئی سیکیورٹی گارڈ یا کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور آخرکار اس ساؤنڈ پروف گلاس والے کمرے کے قریب پہنچی، جس کے باہر رئیس کا تاج والا لوگو چسپاں تھا۔
اس نے ایک لمحے کو دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے موبائل سے ایک مخصوص کوڈ ڈائل کیا۔ بھاری دروازہ ایک دھیمی وز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ سرد ہوا، درجنوں اسکرینوں کی نیلی روشنی اور سرورز کی مسلسل گونج نے اس کا استقبال کیا۔ یہ جگہ جو اس کے سب سے بڑے دشمن کا دماغ تھی، اب اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے سیکیورٹی کنسول کے سامنے آ کر ایک USB پورٹ تلاش کی اور اپنے ہاتھ میں موجود مختصر USB ڈیوائس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ چند خاموش کلکس کے بعد اسکرین پر چلتے تمام ڈیٹا اور کوڈز اچانک غائب ہو گئے اور ان کی جگہ ایک وقت ابھرا، بڑے خوفناک سرخ ہندسوں میں۔ اس کے چہرے پر ایک فاتح کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سال کی آخری رات، نیا سال شروع ہو رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹہ اور 30 منٹ بعد، یعنی رات کے 12 بجے، وہ وقت جب نئے سال کا آغاز ہوگا اور اس کی تباہی کا آغاز ہوگا۔ دوسری جانب گراؤنڈ میں جہاں شور اور روشنی کا سمندر تھا، میسم تمام حسیات کے ساتھ عقاب کی نظریں رکھے اپنے مقام پر کھڑا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی میز پر رکھے ٹیبلٹ پر لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے اس کے ٹیبلٹ پر ایک غیر متوقع نوٹیفیکیشن ابھرا۔ ایک سیکیورٹی پروٹوکول ریڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ میسم کی بھویں ہلکی سی سکڑیں۔ وہ جانتا تھا یہ وار کہاں سے آیا تھا۔ کمانڈ روم پر قبضہ ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً دائیں جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے ولی نظر آیا۔ میسم نے اسے ایک خاموش پریشان کن اشارہ کیا۔ اسے میسم کا اشارہ سمجھ آ گیا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً فجر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ لانچ کا شور، ڈرونز کا اڑنا اور موسیقی، سب کچھ وہاں تھا۔ رئیس اور فلک اسٹیج پر موجود باقی ٹیم کے ساتھ فرنٹ لائن میں بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں تو دیکھ لیا مگر فجر وہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے اپنے دل کو پسلیوں سے ٹکراتے محسوس کیا۔ اس کے لب خاموش ہو گئے۔ منار تو اپنے بنائے جال میں آ گئی تھی مگر اس کا سب سے قیمتی اثاثہ فجر کہاں تھی؟ وہ اس شور میں، اس ہجوم میں کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا چہرہ جو ابھی تک حفاظتی پیادے کا ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا، ایک دم خوف سے سفید پڑ گیا۔ لانچ گراؤنڈ کی شور و غل سے چند قدم کے فاصلے پر ایک نجی لانچ کے باتھ روم میں گہری خاموشی تھی۔ فجر آئینے کے سامنے جھکی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی نبض کی طرح۔ اس کی دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ ایک خوف تھا جو کسی جسمانی حملے سے زیادہ شدید تھا، وہ اسے گھیر چکا تھا۔ اسے رئیس کی حکمت عملی اور ولی کی سیکیورٹی پر بھروسہ تھا مگر منار، وہ جانتی تھی کہ منار کا انتخاب صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ ایک لا علاج جنون ہے۔ فجر نے چہرے پر ایک بار پھر پانی گرا کر آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سیدھی آئینے میں پڑیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے بالکل پیچھے آئینے میں منار کا عکس ابھرا۔ وہ اتنی خاموشی سے کھڑی تھی کہ جیسے وہ کوئی وجود نہیں بلکہ ایک سایہ ہو، سیاہ سوٹ اور بے رحم آنکھیں۔ ہیلو بیبی گرل۔ فجر جو جھکی ہوئی تھی آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی۔ ٹھنڈے پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وحشت پر قابو پاتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ اندر کیسے آئیں؟ اس کی بات سنتے ہوئے منار کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میرے لیے مشکل نہیں ہے کسی کا بھی پاس لینا یا روپ لینا۔ مجھے دیواریں نہیں روک سکتی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا؟ فجر نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوف کا لمحہ تھا۔ آپ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہیں؟ اس کی بات پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی منار ایک قدم آگے آئی۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ایک ہی چہرے، دو مختلف تقدیروں کی حامل خواتین آمنے سامنے تھیں۔ تم چاہتی ہو نا میں یہ کھیل ختم کر دوں؟ تو چلو ڈیل کرتے ہیں۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میک اپ اور ہر قسم کے آرائش سے صاف چہرہ صرف سچ بول رہا تھا۔ میں آپ پر بھروسہ کیوں کروں؟ منار استہزائیہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کے بالکل قریب جھکی۔
تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ اس سچ نے فجر کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑا دی۔ فجر نے تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اب آئینے میں فجر کی پشت تھی اور منار کا سراپا۔ کیا چاہتی ہیں؟ منار سیدھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی۔ معافی، اس نے نظریں فجر کے چہرے پر جمائیں۔ رئیس اورنگ زیب مجھ سے معافی مانگے، گھٹنوں پر آ کے اپنا جرم قبول کرے، دنیا کے سامنے، اس مائک پر جہاں وہ کھڑا اپنی جیت کا اعلان کرنے والا ہے۔ فجر کے چہرے کی رنگت ایک دم بدلتی چلی گئی۔ اس کا خوف اب شدید وحشت میں بدل گیا۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے رئیس معافی نہیں مانگتا، کبھی نہیں۔ یہ اس کے وجود کا انکار تھا۔ وہ مر جائے گا مگر سر نہیں جھکائے گا۔ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی آواز دور سے آتی سنائی دیتی تھی۔ تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اس کا غرور بچانا ہے یا اس کی زندگی؟ منار نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے باہر کا شور آ رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے فجر کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ تمہارے پاس 20 منٹ ہیں۔ 20 منٹ میں مجھے سگنل دے دو، ورنہ نیا سال اس کے تابوت کے ساتھ شروع ہوگا۔ وہ ایک سائے کی طرح مڑی اور ایک خاموش دھند کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ فجر وہیں کھڑی رہی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس جگہ تھا جہاں منار نے چھوا تھا۔ وحشت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا سارا وجود منار کے قبضے میں ہے۔ دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے مگر اپنے ہی سائے سے لڑنا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اسٹیج پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہزاروں لوگوں کا ہجوم سانس روکے منتظر تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں صرف ایک دھیمی پراسرار موسیقی کی دھن تھی۔ پھر ایک تیز نیلی اسپاٹ لائٹ رن وے کے آغاز پر پڑی۔ اسپیکر پر آواز ابھری، خواتین و حضرات، کائنات کا پہلا اصول، ہر روشنی اندھیرے سے جنم لیتی ہے۔ پیش خدمت ہے ڈارک سٹارز جولری کا پہلا شاہکار، ستاروں کا قفس۔ ایک ماڈل جو مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھی، جیسے وہ رات کا مجسمہ ہو، رن وے پر نمودار ہوئی۔ اس کی گردن پر وہ ہار تھا۔ یہ ہار گردن کے گرد یوں بیٹھتا تھا جیسے روشنی کو قید کر لیا گیا ہو۔ چاندی جیسی دھات میں 3 سیاہ ہیرے جڑے تھے جو دیکھنے میں اندھیرے جیسے لگتے مگر اندر کہیں سرخی کی مدھم چمک سانس لیتی تھی۔ ان پتھروں کے درمیان باریک دھات کے ریشے بنے تھے جیسے خلا میں دور دور ستارے ایک ہی لڑی میں بندھے ہوں۔ جب روشنی پڑتی تو لمحے بھر کے لیے وہ قید چمک جاگ اٹھتی، جیسے کسی دل نے سینے میں کروٹ لی ہو۔ ہجوم کی تالیوں اور کیمروں کی فلیش لائٹس کے درمیان وہ ماڈل رن وے پر چل رہی تھی اور اس کے پیچھے نصب LED میں اس جولری کی نمائش جاری تھی۔ رئیس، جو ملیکا تیسر اور فلک کے ساتھ فرنٹ لائن میں بیٹھا تھا، اس کا فون اس کی جیب میں تھر تھرا اٹھا۔ یہ کوئی عام کال نہیں تھی، یہ وہ سگنل تھا جس کا اسے خوف تھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر چمک رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس نے ملیکا تیسر کی طرف دیکھ کر انتہائی شائستگی سے ایکسکیوز کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا شور سے کچھ فاصلے پر اسٹیج کے پیچھے اندھیرے میں آ گیا۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، آخری میٹ اپ کر لیں؟ میں آ گئی ہوں، تم کہاں ہو؟ رئیس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ منار کی آواز دوبارہ سنائی دی، کیا لانچ کے ساتھ ساتھ اسکرین پر اپنی تباہی دیکھنا چاہتے ہو؟ رئیس کچھ نہ بولا، اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ فجر میرے پاس ہے۔ یہ جملہ ایک بم کی طرح گرا۔ اسے لے جانا آسان نہیں تھا تو کیا وہ خود گئی تھی؟ اس نے بے ساختہ ہجوم کی جانب دیکھا۔ اتنے لوگوں میں وہ کہاں دکھائی دیتی؟ تمہاری طرف میرا کچھ ادھار ہے رئیس، چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہاری ہی سلطنت کے کمانڈ روم میں ہوں، آ جاؤ۔ کال کٹ گئی۔ رئیس نے فوراً فون بند کر دیا۔
اس کا دماغ ایک سیکنڈ میں ہزاروں فیصلے کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا اسے میسم اپنی جانب برق رفتاری سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی۔ باس، مجھے جانا ہوگا۔ جس کا خوف تھا وہی ہو رہا ہے۔ کمانڈ روم؟ نہیں، وہ یہاں اکیلی آئی ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو مال کی جانب بھیجا ہے۔ یہ ڈائیورژن ہے۔ اگر وہاں کچھ ہوا، کوئی حادثہ، کوئی دھماکہ تو سب برباد ہو جائے گا۔ سینکڑوں لوگ۔ رئیس نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی ترجیحات واضح تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں دیکھ لوں گا۔ میسم نے سر ہلایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسٹیج پر اب دوسری ماڈل آ چکی تھی۔ اسپیکر پر آواز گونجی، اور اب شب گل۔ ماڈل نے اپنا ہاتھ اٹھایا جس پر وہ انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی گلاب کی کلی کے روپ میں تھی، مگر عام گلاب نہیں۔ اس کے پنکھڑیوں کی جگہ باریک کانٹے ابھرے ہوئے تھے، اور بیچ میں وہ نایاب سیاہ ہیرا جڑا تھا جس کے اندر سرخی کا سایہ چھپا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کلی خون میں ڈوبی ہو۔ جب کوئی اسے پہنتا تو دل کی دھڑکن کے ساتھ ہیرے میں ہلکی سرخ چمک جاگتی اور بجھتی، جیسے زیور نہیں کوئی زندہ وجود ہو جو دل کے ساتھ سانس لیتا ہو۔ رئیس نے گھوم کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ولی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کے بھیجے ہوئے جبڑے بتا رہے تھے کہ وہ فجر کی غیر موجودگی جان چکا ہے۔ رئیس نے اسے دیکھا، گہری سانس لی اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا، گہری نظروں سے اسے دیکھا جو خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، غصہ، نفرت اور اذیت، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے جانا ہوگا۔ رئیس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں ساتھ آؤں گا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ رئیس نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے اپنی کلائی پر گھڑی دیکھی۔ 11:01۔ تمہیں اسے یہاں سے لے کر نکلنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے ولی کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ ولی کی آواز میں پہلی بار دراڑ پڑی۔ اگر فجر کو کچھ، وہ اسے نہیں مارے گی۔ رئیس نے فوراً کہا، اس کا نشانہ میں ہوں، بھروسہ رکھو، وہ اسے صرف استعمال کر رہی ہے۔ مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھ پر ہے۔ رئیس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ولی کے لب بھینچ گئے۔ فی الوقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنے جانے کا راستہ صاف کرنا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ بس 20 منٹ دے دو مجھ پر بھروسہ رکھو اور دھیان رکھنا اسے پتہ نہ چلے کہ آج رات میں نہیں بلکہ تم دونوں یہاں سے جا رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اسے یہاں سے لے کر جانا ہے۔ رئیس اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ولی نے گہری سانس لیتے آہستگی سے مگر مضبوطی سے اس بات میں سر ہلایا۔ رئیس نے اس کا گال تھپ تھپایا، ایک سربراہ کی طرح، ایک بادشاہ کی طرح، اور پھر وہ پلٹا اور ہیڈ آفس کے اس ونگ کی جانب بڑھ گیا جس میں کمانڈ روم تھا۔ موت کی سی سردی تھی۔ پیچھے کھڑے شخص نے بے ساختہ اپنا سر تھام لیا۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ تیزی سے ایک جانب بھاگا۔ اسے مطلوبہ کام کر کے 20 منٹ کے اندر واپس یہیں پہنچنا تھا۔ اسٹیج پر ڈارک سٹارز کی لانچ جاری تھی۔ اسپیکرز پر اناؤنسمنٹ چل رہی تھی۔ ٹیمیں مستعدی سے کام کر رہی تھیں، مگر کچھ لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے پلٹنے جا رہی تھی۔ کمانڈ روم میں سرورز کی دھیمی گونج تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور نیلی اسکرینوں کی روشنی ماحول کو مزید سرد بنا رہی تھی۔ کمانڈ روم کے ٹھیک اس آئیوری مربع پر جو باقی فرش سے مختلف تھا 2 کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی۔ ایک کرسی پر فجر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں زخمی تھیں، رونے سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ منار جانتی تھی وہ ہاتھ چلانے میں ہچکچاتی نہیں تھی، اس لیے اسے باندھ دیا گیا تھا، جبکہ خود دوسری جانب کرسی کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک بازو کرسی کی پشت پر ٹکائے، نظریں فجر کے چہرے پر تھیں۔ تمہیں رئیس عزیز ہے، مگر میں نہیں۔ آپ نے اپنی جگہ خود چھوڑی۔ میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا، مگر آپ نے مجھے اس جنگ میں گھسیٹا۔ فجر کی آنکھیں اور آواز دونوں زخمی تھے۔ اس سے پہلے کہ منار کوئی جواب دیتی، کمانڈ روم کا ساؤنڈ پروف دروازہ ایک ہس کے ساتھ کھل گیا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کا مفلر اب ہٹ چکا تھا۔
سفید ڈریس شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے اور اس کے چہرے پر برفانی سختی تھی۔ منار نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آئیے رئیس صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ وہ کرسی سے ہٹ گئی۔ اس نے رئیس کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا، فجر کے بالکل سامنے۔ رئیس نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ اس کی ساری توجہ صرف فجر پر تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فجر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آواز میں وہ پرواہ جو اس نے دنیا سے چھپا رکھی تھی۔ فجر نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ رئیس نے اس کے جواب پر ضبط سے آنکھیں میچیں۔ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تمہیں پتا ہے تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ منار نے کہا۔ بگ بی آپ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ آپ ان کے لیے گھٹنوں پر نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے کہ رئیس جواب دیتا، فجر کی ٹوٹی ہوئی آواز ابھری۔ منار کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیبی گرل۔ منار اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی سائلنسر لگی پستول نکالتے ہوئے آگے بڑھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھکی اور پھر پھٹ، بنا آواز کیے گولی رئیس کی پنڈلی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ ایک اذیت ناک دبی ہوئی کراہ کے ساتھ آگے کو جھک گیا۔ درد کی شدید لہر نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہوا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر منار نے پستول کا رخ فجر کی جانب کر دیا، جبکہ فجر کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ نہیں نہیں نہیں! وہ اپنی جگہ سے اچھلی، مگر منار بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے آ چکی تھی اور پستول کی ٹھنڈی دھاتی نوک اس کی گردن پر جما دی۔ فجر کا سانس جیسے اٹک گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ رئیس کی پنڈلی سے خون تیزی سے بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا، اتنا تیز، اتنا بے رحم۔ میں جانتی ہوں تم گھٹنوں پر نہیں آؤ گے، مگر میں انہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ رئیس نے تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے، کراہتے ہوئے خود کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، مگر آنکھوں میں وہ نفرت تھی جو صرف منار معراج کے لیے مخصوص تھی۔ منار اب فجر کے کان کے قریب جھکی، جس کی نظریں فرش پر پھیلتے خون پر جمی تھیں۔ تم جسے اپنا مسیحا سمجھتی ہو، تم جانتی بھی ہو اس نے تمہاری پیشانی پر پستول کب رکھی تھی؟ فجر صدمے کی سی حالت میں تھی۔ جب تم صرف 1 سال کی تھیں، ہے نا رئیس؟ اس نے رئیس کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ رئیس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ اسے یاد تھا، سب واضح تھا، مگر وہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ 14 سال کی عمر میں نہیں ملا تھا، وہ اس سے اس وقت ملا تھا جب وہ 1 سال کی تھی اور وہ 18 کا۔ جعفر عالم کی موت پر اور خود پر ہوئے اٹیک کے بعد وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کا بچا کھچا بزنس سنبھال لیا تھا۔ تب اسے خبر ملی تھی کہ معراج الدین کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ گیا تھا، دیکھنے نہیں، مارنے۔ 1 سالہ بچی جھولے میں سو رہی تھی۔ ترنم بیگم سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس بچی کو نفرت سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ معراج الدین کے نام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے پستول نکالی، اس کی پیشانی پر رکھی، مگر پھر اس نے پستول ہٹا لی۔ ابھی نہیں، آپ کی بیٹی پر میرا سایہ ہمیشہ رہے گا، موت کا سایہ، اور ایک دن میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ وہ لوٹ گیا تھا۔ ماضی کا منظر رئیس کے ذہن کے پردے پر ختم ہوا تو منار کی زہریلی آواز سنائی دی۔ تمہیں یہ اتنا عزیز کیوں ہے فجر؟ اس نے تمہیں مارنے کے لیے جال بچھایا تھا۔ وہ فجر کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ تمہیں ہر صورت مار دیتا اگر اسے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے الفاظ زہر انڈیل رہے تھے۔ فجر تو جیسے بحری ہو چکی تھی، اور رئیس، وہ اپنی ٹانگ کے زخم اور اپنی روح کے زخم دونوں سے بیک وقت خون بہا رہا تھا۔ کمرے میں صرف 3 آوازیں تھیں، سرورز کی مسلسل گونج، فجر کی دبی دبی سسکیاں، اور رئیس کی ٹانگ سے بہتے خون کے فرش پر ٹپکنے کی مدھم آواز۔ منار،
فجر کی پشت پر کھڑی تھی جبکہ آنکھیں رئیس پر مرکوز تھیں۔ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، میرے ساتھ برا کیا، مگر تم کیسے بھول گئیں؟ تم اس کی جانب کیوں ہو گئیں فجر؟ تم تو ملکہ ملعون تھیں، تم میری تخلیق تھیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ فجر کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، وہ منہ بھینچے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی کہ عقیدت منطق سے نہیں ہوتی؟ تمہیں پتا ہے جو تمہیں بچاتا ہے وہ مسیحا نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو ماضی میں بھٹکیں، اور بچ جانے کے بعد جسے سب سے پہلے مارا جاتا ہے وہ مسیحا ہوتا ہے، جیسے میں نے کیا تھا۔ وہ رات جب جعفر عالم فجر کو ترنم بیگم کے حوالے کر کے واپس آیا تھا، اس نے پہلے منار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھجوا دے گا، مگر اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ اسے مارنے آیا تھا۔ پستول کی ٹھنڈی نوک اس نے منار کی گردن پر رکھی تھی، اور اس روز وہ پہلی بار لڑی تھی۔ مر تو وہ چکی تھی، مگر اب ایسے نہیں مرنا تھا۔ اس نے جعفر عالم کو مار ڈالا تھا، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، باہر کھڑے اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے ہی اسے افغانستان کی قبر جیسی دلدل میں پہنچایا تھا۔ جعفر عالم کی موت، جو آج تک ایک معمہ تھی، آج سچ سامنے آیا تھا۔ اسے منار معراج نے مارا تھا اپنے دفاع میں۔ رئیس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، وہ صرف اپنی ٹانگ پر دباؤ ڈالے درد کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے محبت کیوں ہے فجر، جنہوں نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے؟ فجر کی سسکیاں ابھرتی نہیں، وہ کچھ نہ بولی۔ اور ہاں، یاد آیا۔ اس نے ایک اسکرین کی جانب اشارہ کیا جس پر سرخ ہندسوں میں ٹائمر چل رہا تھا۔ 40 منٹ، صرف 40 منٹ باقی تھے۔ میں چاہتی ہوں رئیس کہ تم اپنی غلطی مانو، اپنے جرم کا اقرار کرو کہ تم نے مجھے اندھیروں کی دنیا میں دھکیلا۔ اس کی آواز اب کسی جج کی طرح گونج رہی تھی۔ تم پوری دنیا کے سامنے اعتراف کرو کہ تم منار معراج کے قاتل ہو، ورنہ دنیا یہ دیکھے گی۔ اس نے دوسری اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک ویڈیو چلنے لگی۔ یہ کوئی 4.5 سال پرانی ویڈیو تھی جس میں رئیس نے شکور اور اس کے بیٹے کو بے دردی سے مارا تھا۔ یکے بعد دیگرے بہت سی ویڈیوز چلنے لگیں، اس کے کچھ جرائم کے ثبوت۔ وہ لب بھیچے دیکھ رہا تھا، جبکہ فجر کی نظریں ابھی تک خون پر جمی تھیں جو بہتا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر تمہاری یہ سلطنت تباہ ہو جائے، سب دھماکے سے اڑ جائے۔ نہیں، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہاری تباہی کا جال بہت پہلے بننا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا رئیس، آج کے دن کا۔ اس نے شیر کے شکار کے لیے ہرن کا چارہ ڈالا تھا، اور وہ ہرن فجر تھی۔ اس کھیل کا آغاز فجر کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کو ایسا بنایا تھا کہ وہ رئیس سے نفرت کرے۔ اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ دونوں قریب آئیں۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے کہ فجر رئیس سے نفرت کرے، لیکن وہ رئیس کے بجائے اس کے ہی خلاف ہو گئی۔ مگر منار کے پاس بہت سے راستے تھے۔ میں نے 26.5 سال انتظار کیا۔ جانتے ہو یہ کتنا لمبا عرصہ ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار صدیوں کا درد ابھرا۔ 39 منٹ بعد یہ ویڈیوز تمہاری ہی سلطنت کے سرورز سے تمہاری ہی لانچ پارٹی کی اسکرین پر اپلوڈ ہوں گی، اور اس کے ساتھ اسے پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا، دوسری اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر فجر نظر آ رہی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر وہ فرقان گردیزی کا گلا کاٹ رہی تھی۔ فجر معراج نے فرقان گردیزی کا قتل کیا، وہ شخص جو اس کا باپ بھی تھا۔ فجر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔
اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ سارے جرائم جو منار نے فجر کے روپ میں کیے تھے وہ سب اپلوڈ ہونے والے تھے۔ کون یقین کرتا کہ یہ وہ نہیں تھی۔ رئیس نے درد کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس اسکرین کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ لرز اٹھے۔ منار نے رئیس کے قریب آتے سرگوشی کی۔ اب تم کس کو بچاؤ گے رئیس؟ اس نے اسکرین پر اشارہ کیا۔ خود کو، اپنی سلطنت کو، پھر دوسری اسکرین پر اشارہ کیا۔ کیا اپنی لاڈلی کو؟ پہلی بار اس کی ہنسی سنائی دی۔ اس نے نہ کوئی حملہ کیا تھا نہ وہ لوگوں کو لائی تھی۔ اس نے صرف ایک جال بنا تھا، ملکہ عنکبوت کی طرح۔ اس کی مٹھی میں رئیس کی کمزوری تھی، وہ کمزوری جسے اس نے ہی پیدا کیا تھا۔ وہ شکاری تھی اور شکار کے لیے اس نے چارہ ڈالا تھا۔ کئی سال پہلے یہ کھیل شروع کیا تھا۔ پرفیکٹ کھیل، جیسا چاہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ فجر اس کے خلاف تھی تو کیا ہوا؟ رئیس کی کمزوری وہ ابھی بھی تھی۔ وہ فجر کو ایک انتخاب کے طور پر لائی تھی۔ میں اتنے سالوں سے تمہاری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتی رہی اور افسوس تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سمجھ نہیں آتا لوگ تمہیں بادشاہ کیوں کہتے ہیں۔ اس نے نخوت سے آنکھیں گھمائیں۔ تم بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، فجر کی شدت ضبط سے پھٹی پھٹی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ منار نے پلٹ کر دیکھا۔ فجر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اپنی کرسی پر تڑپ رہی تھی، ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شدید نفرت۔ اس کی آواز سسکیوں میں گھٹ گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں خود سے، کیونکہ یہ چہرہ آپ کا ہے۔ یہ وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے پھندے کے باعث ٹھیک سے بول نہیں پائی۔ منار کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ تم اس شخص کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، فجر چیخی۔ میں آپ کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ نے اپنی جگہ خود چھوڑی تھی۔ مجھے استعمال کرنا بند کریں۔ میں آپ کو کچھ نہیں مانتی، نہ ماں نہ بہن، اب کچھ بھی نہیں۔ وہ لرز رہی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سب بھیگ چکی تھیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے ڈرنا یا آپ کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو ماں نہیں مانتی، کیونکہ میری ماں ترنم عالمگیر ہیں۔ منار نے خاموشی سے اسے دیکھا، سنا اور پھر ایک گہری سرد سانس بھری۔ ترنم عالمگیر، وہ ہنسی۔ میرے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے فجر، سمجھ رہی ہو نا؟ شاید تم بھول گئی ہو، اماں نے تمہیں کبھی نہیں اپنایا۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہیں۔ انداز سراسر تپانے والا تھا۔ دیکھنا چاہو گی؟ وہ واپس اسکرین کی جانب مڑی اور ریموٹ سے ایک اور اسکرین آن کی۔ دیکھتے ہیں ترنم عالمگیر صاحبہ نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جو اپنی بیٹی کی نہ ہوئی، تمہاری کیسے ہوں گی؟ اسے شاید یہ ایک ہی دکھ تھا، ترنم عالمگیر کے اسے دھتکار دینے کا دکھ۔ اسے لگتا تھا اس کی واپسی پر خوش ہونے والی وہ پہلی عورت ہوں گی، مگر نہیں، وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ کیوں واپس آئی۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر ایک چہرہ ابھرا، اماں کا چہرہ، ترنم عالمگیر کا چہرہ۔ ان کے پیچھے دو نقاب پوش کھڑے تھے۔ فجر کا دل ساکت ہو گیا۔ اماں، اس کے لبوں سے دھیرے سے پھسلا۔ ترنم عالمگیر نے اسکرین پر دیکھا اور اس جال سے جڑے تینوں اہم افراد انہیں نظر آئے۔ کرسیوں پر بیٹھے فجر اور زخمی رئیس، ان کے قریب کھڑی منار۔ اماں کی آنکھیں بھرنے لگیں، جھریوں زدہ چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ فجر نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، جواب منار کی طرف سے آیا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ترنم عالمگیر کو اپنی بیٹی کے مرنے پر شاید اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا اس کے اس روپ میں لوٹ آنے پر ہوا تھا۔ اماں، فجر نے بڑے دنوں بعد انہیں پکارا تھا۔
میں نے پوری زندگی تمہیں اپنوں سے دور رکھا، تمہیں چھپا کر رکھا کیونکہ تم ملعون تھیں۔ آواز کانپ رہی تھی مگر نظریں فجر پر تھیں، جبکہ یہ سن کر فجر کی روح تک جل گئی۔ تمہیں ملعون سمجھا، تمہیں ملعون بنایا، میں تمہیں بچا کر رکھتی رہی، جانتی ہو کیوں؟ فجر کے چہرے پر تکلیف مزید بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں رئیس سے دور رہنے کو کہا کیونکہ میں تمہیں نہیں بچا رہی تھی۔ اماں نے نظروں کا زاویہ رئیس کی جانب کیا جو درد سے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں تم سے، رئیس کو بچا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک پرانا درد تھا، ان کے اس انکشاف نے فجر کو سن کر دیا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی رہی کیونکہ میں تمہیں گردیزیوں کا خون سمجھتی رہی۔ منار نے وہ لفافہ انہیں بھجوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ فجر رئیس کے لیے تحفہ ہے، وہ اس کی موت ہے۔ بس تب سے ہی ترنم عالمگیر آنے والے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ مجھے لگتا تھا تم تباہی لاؤ گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم۔ ان کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ منار کی گردن مزید اونچی ہو گئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا، جبکہ فجر حیرانی سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں کی نگاہیں اس بار منار پر جا رکیں۔ کہیں نہ کہیں میں جانتی تھی کہ تم ایک دن لوٹ آؤ گی، میرا دل کہتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت کے جذبات ابھرے۔ کاش تم مر جاتی رئیس کے ہاتھوں، کاش اس رات واقعی تم مر جاتی۔ منار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرہ پل بھر کو سفید پڑا۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں آج کہتی ہوں۔ انہوں نے فجر کو دیکھا، آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا نام فجر ہے۔ زندہ رہنا فجر، زندہ رہنا۔ سانس رکنا کسے کہتے ہیں یہ فجر کو آج محسوس ہوا تھا۔ وہ ہنسنا چاہتی تھی مگر نہیں، وہ ہنس نہیں پائی۔ لبوں کے درمیان ایک ہلکی سی لکیر ابھری اور پھر وہ منہ بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لگتا تھا جیسے جلتے تپتے وجود کو سکون مل گیا ہو، جبکہ منار نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ پوری طاقت سے اسکرین پر دے مارا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی، اماں جا چکی تھیں۔ کمرے میں اب بھی 3 لوگ تھے، رئیس کا ٹپکتا لہو، فجر کی سسکیاں اور منار کا شدت سے چلتا سانس۔ اس نے ٹائمر دیکھا، 30 منٹ، صرف 30 منٹ بچے تھے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے رئیس کی جانب بڑھی۔ جیکٹ کی جیب سے اس نے ایک چھوٹا سا شیشے کا جار نکالا، وہ جار جو زرتاش نے رئیس کے پرائیویٹ کمرے سے چرایا تھا۔ اس نے جار کو میز پر رئیس کے سامنے رکھا۔ تمہیں میں آپشن دیتی ہوں رئیس، جیسے سالوں پہلے تم نے مجھے دیا تھا۔ چننا تمہیں خود ہے۔ آواز اب برف جیسی تھی۔ موت چنو یا اپنے ساتھ ساتھ اپنی محبت کی تباہی۔ تو کیوں نہ ماضی کے منظر کو دہرایا جائے؟ زہر کا بدلہ زہر، موت کا بدلہ موت۔ رئیس نے سر اٹھا کر اس شیشی کو دیکھا۔ تو کیا زرتاش، کیا اس کی بہن واقعی چاہتی تھی وہ مر جائے؟ اذیت کی ایک نئی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ زہر کی گولیاں اس نے تب سے جمع کرنی شروع کی تھیں جب سے منار انہیں کھا کر مری تھی۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی دشمن اور دھوکے باز کی موت پر ہمیشہ اس شیشی میں گولی کا ایک اضافہ کرتا تھا، اور آج وہی اس کے سامنے تھی، اس کے اپنے گناہوں کا مجموعہ۔ ویسے تمہاری بہن شاید تمہاری باتوں میں آ گئی تھی۔ آخری ملاقات میں اس نے مجھے یہ شیشی نہیں دی بلکہ چلتی گاڑی سے باہر پھینک دی۔ اس نے مزید اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کے تاثرات جان چکی تھی، اس لیے اضافہ کیا، جبکہ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو امید جاگی۔ تمہاری بہن کے دل میں بھائی کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ اس نے شیشی کو اٹھا کر رئیس کے مزید قریب کیا۔ اب فیصلہ کرو بادشاہ، اعتراف یا موت۔ اس کی دہشتناک آنکھیں رئیس پر جمی تھیں اور وقت
وہ تو تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ فجر کے ہاتھ کمر کے پیچھے اسکارف سے بندھے تھے اور وہ انہیں کھولنے کی بے چین کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میز پر رکھی اس چھوٹی سی شیشی پر جمی تھیں جس میں رئیس کے جمع کردہ گناہ قید تھے۔ اس کے سانس خشک ہو رہے تھے۔ اس نے رئیس کو اس شیشی کو گھورتے پایا۔ نہیں، نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ چلائی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل بیان خوف تھا۔ دنیا میں چند ایک لوگ تھے جنہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان میں سر فہرست رئیس اورنگزیب تھا، اور ایسی موت، ایسی بے بسی کی موت ہرگز نہیں۔ جلدی کرو رئیس، وقت بہت کم ہے۔ منار کے الفاظ اس دہشت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ رئیس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اس شیشی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسکرین پر دیکھا۔ ایک پر ٹائمر چل رہا تھا اور دوسرے پر اس کی اپنی ویڈیوز، اس کی تباہی، اور تیسرے پر منار کی ویڈیوز جس میں وہ فجر بنی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ ضبط سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، فجر کی بھرائی التجا بھری آواز ابھری۔ رئیس نے اپنی زخمی ٹانگ سے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا خون سے لت پت ہاتھ اس نے اپنی شرٹ سے صاف کیا۔ آج اس کی شرٹ سیاہ نہیں سفید تھی، اور وہ سرخ مایا اس سفید کپڑے پر ایک بھیانک نقش کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ شیشی پکڑی۔ منار کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا۔ اس کا 26.5 سال کا انتقام پورا ہونے جا رہا تھا۔ افسوس کہ تمہیں پانی نہیں ملے گا، وہ ظالم ملکہ مسکرائی۔ رئیس نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے اس شیشی کو کھولا۔ بگ بی نہیں، فجر کی گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ پلیز نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ رئیس شیشی کھول رہا تھا۔ آج وہاں کوئی کیوں نہیں تھا؟ بادشاہ کو بچانے والے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہتھیلی پر ساری گولیاں انڈیلی اور ایک ساتھ نگلنے کی کوشش کی۔ آدھی باہر گر گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے منار کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ زہر کھانے پر مجبور تھی، اور آج رئیس تھا۔ وہ نگلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گولیاں اس کے حلق میں پھنس گئیں۔ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اتنے کم ظرف تو نہیں ہو کہ تم انہیں باہر نکالو گے؟ اس نے ایک اور چوٹ کی۔ وہ گلے کو پکڑتا ہوا کرسی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ موڑ لی تاکہ درد کو دبایا جا سکے۔ کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ کچھ گولیاں اندر جا چکی تھیں، کچھ باہر نکل آئیں۔ جبکہ ہاتھوں کو کھولتی فجر کی کوشش کامیاب ہو چکی تھی۔ اسکارف ڈھیلا پڑ کر کھل گیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ چہرہ وحشت زدہ تھا۔ اس نے وہ اسکارف کھینچ لیا جس سے اس کے ہاتھ بندھے تھے، اور اب وہ رئیس کی ٹانگ پر جھکی ہوئی تھی۔ 4 سال پہلے پیرس میں اس نے اپنے اسکارف سے اس کے خون کو روکا تھا۔ تب بھی وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں گیا تھا، اور آج پھر وجہ وہی تھی۔ آخر وہ اس کے لیے موت کیوں تھی؟ وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کی ٹانگ پر اسکارف باندھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کی چند لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ رئیس کے خون سے بھر گئے۔ وہ انہی ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرتے دوبارہ اس کی ٹانگ پر جھک گئی۔ وہ سسکتے ہوئے یہ کر رہی تھی، اور رئیس نے اس ساری اذیت میں پہلی بار اسے دیکھا۔ اس کے سرخ چہرے پر خون لگ چکا تھا۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ رئیس کی تکلیف دور ہونے لگی۔ بس یہی تو چاہیے تھا اسے، اس چہرے سے۔ وہ چہرہ کسی تو جہان میں اس سے وفا نبھائے، کسی تو جہان میں اس کی ذات کو تسلیم کرے، کسی تو جہان میں کسی اور پر اسے چنے۔ اور فجر معراج سے زیادہ اسے تسلیم کون کرتا تھا؟ اس نے منار معراج پر رئیس اورنگزیب کو چن لیا تھا۔ وہ دونوں گھٹنے موڑے اس کے پاس بیٹھی تھی، اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ کام کر رہے تھے۔ وہ اسکارف اس کی ٹانگ پر باندھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے فرش پر پھیلے خون کو دیکھا اور پھر وہ روتے ہوئے جھک گئی۔ اس کا سینہ نیچے گھٹنوں سے جا لگا۔ اس منظر کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی کے 2 اہم لوگ یوں اس حالت میں اس کے سامنے ہوں گے۔ ایک کو مار نہیں سکتی تھی،
دوسرے کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی چیخیں کمرے میں ہی گھٹ گئیں، جبکہ دوسری جانب باہر اندھیرے میں ڈوبی رن وے ایک گہری خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی، جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کی سکوت ہو۔ تیز روشنی کے جھماکے نے ہر سو ایک عارضی چکا چوند پھیلائی اور پھر مدھم ہو کر ایک مرکزی نقطے پر ٹھہر گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نائٹ میئر نے اپنا پہلا قدم رکھا، رئیس کے ڈارک سٹارز کا سب سے خاص پیس، فجر کا ڈیزائن کردہ نائٹ میئر اور فلک کا لکھا گیا کردار، جب سب ایک ماڈل پر جڑے ہوئے تھے۔ اور اب نائٹ میئر، اسپیکر سے آواز ابھری، مرکزی زیور فروخت کے لیے نہیں۔ ماڈل رن وے پر آئی۔ وہ کوئی عام ماڈل نہیں تھی، وہ ایک مجسم کہانی تھی، سر سے پاؤں تک سفید ساڑی نما گاؤن میں ملبوس۔ اس کا وجود جیسے کسی پراسرار خواب سے نکل کر حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ گاؤن کی سفید سطح پر بکھرے سرخ ڈیزائن دور سے دیکھنے پر کسی ہولناک حادثے کے خونی دھبوں کا گمان پیدا کرتے تھے۔ یہ ڈیزائن محض رنگ نہیں تھے، وہ ماضی کی کسی انکہی داستان کے خاموش گواہ لگتے تھے، جو ہر لمحہ اپنی ہولناکی بیان کر رہے تھے۔ اس کے کندھوں سے لے کر ہاتھوں تک جالی دار سرخ دستانے تھے، جن سے جیسے خون کے قطرے رس رہے ہوں، ہر تارا جیسے ایک رستا ہوا زخم۔ یہ دستانے خوبصورتی اور کراہیت کا ایک عجیب امتزاج پیش کر رہے تھے، جو دیکھنے والے کی نظروں کو الجھا کر رکھ دیتے تھے۔ کمر کے مقام سے ایک لمبی، بالکل بلڈ ریڈ ٹیل جڑی تھی، جو اس کے ہر قدم کے ساتھ رن وے پر پھیلتی چلی جاتی تھی۔ کئی فٹ لمبی یہ ٹیل اس کے پیچھے ایک سرخ دریا کی مانند بہہ رہی تھی، جو اس کی پراسراریت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا وہ سرخ گھونگھٹ ایک گہرا راز چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ایک پراسرار ہیولا جو تجسس کو حد سے بڑھا رہا تھا۔ یہ گھونگھٹ اس کے چہرے کے بجائے اس کی روح پر ایک پردہ ڈالے ہوا تھا، جسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک انوکھا زیور تھا، مکڑی کے جال کی طرح، چاندی کی باریک لڑیوں سے بنا ہوا، اور اس کے بیچ میں ایک بڑا سیاہ ہیرا تھا، دنیا کا سب سے نایاب پتھر۔ یہ ہیرا محض ایک پتھر نہیں تھا، وہ ایک کالی آنکھ تھا، جو دنیا کے ہر راز کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ جب رن وے کی تیز روشنی اس پر پڑتی تو وہ ہلکی سرخ جھلک دیتا، جیسے خون کی ایک لہر بہہ گئی ہو۔ یہ منظر کسی دیوی کے خونی عہد کا اعلان کرتا تھا، یا کسی ایسی ملکہ کا جس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل لیا ہو۔ اس ماڈل کے سٹیج پر آتے ہی فرنٹ لائن میں بیٹھی فلک چونک گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا اور ایک عجیب سا احساس چھو گیا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ رئیس وہاں نہیں تھا، فجر کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، کچھ انہونی کا احساس۔ اس کے ذہن میں منار کی 31 دسمبر والی دھمکی گھوم گئی۔ فلک نے اپنے پیروں کو سن ہوتے پایا۔ سیکیورٹی کے کئی لوگ تھے، مگر نہ میسم تھا، نہ ولی، اور نہ وہ دونوں۔ کہاں گئے سب؟ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ فون اٹھاتے وہاں سے نکلی اور اب سبزہ زار پر کھڑی نمبر ملا رہی تھی، مگر کسی کا بھی فون نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب بھاگ رہی تھی، ہجوم میں ان کے چہرے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میوزک اور عوام کا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ کمانڈ روم میں رئیس سب فرش پر ٹانگ موڑے، دیوار سے ٹیک لگائے ہانپ رہا تھا۔ زہر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ وہ سرکتے ہوئے فجر کے قریب آیا، جو ابھی تک سر جھکائے رو رہی تھی۔ فجر، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں فجر کو پکارا۔ میری بات سنو، میں نے منع کیا تھا آپ کو، آپ جھکیں گے نہیں، آپ۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، چلانے پر اس کی گردن کی نسیں ابھر آتی تھیں۔ میں لڑ لیتی ان ویڈیوز، ان کے وائرل ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں خود کی پہچان کے لیے ساری عمر بھی لڑ لیتی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ تو تھا جو اسے اندر سے کاٹ رہا تھا، تکلیف حد سے سوا تھی۔ رئیس نے خود پر ضبط کرتے اسے دیکھا۔ فجر، میری بات سنو۔ جبکہ منار تعصب سے سر ہلاتی ان کی جانب بڑھی اور پنجوں کے بل ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ تینوں فرش پر تھے۔ کیا تم جانتی ہو
جس شخص کو تم اپنا سربراہ مانتی ہو، جسے تم سب سے زیادہ عزت دیتی ہو، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ محبت! تمہیں پتا ہے وہ تمہیں کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ اس کا ہر حرف زہر سے لبریز تھا۔ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر جھک گیا۔ وہ خود کو یوں اس کے سامنے رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، ان جذبات کی بدولت جن پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ فجر نے تھوک نگلتے ہوئے رئیس کی جانب دیکھا، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں جلن اٹھی۔ آپ کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ وہ منار کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے یہ سر جھکا ہوا نہیں پسند۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے کیا ہیں، اور اتنا کافی ہے۔ منار تعصب سے ہنستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فجر واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ لوگوں کو دوسروں کے ترازو میں نہیں تولتی تھی، جبکہ رئیس نے اس بار حیرت سے سر اٹھایا۔ آپ کو میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز ایسا مت کریں، ہمیں ہیلپ چاہیے۔ وہ رئیس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خود پر قابو پاتا اس کی جانب مزید سرکا۔ میری بات سنو۔ اس کا سانس اکھڑتا محسوس ہوا۔ تمہیں یہاں سے جانا ہے، سمجھ آئی نا؟ تمہیں یہاں سے جانا ہے، جاؤ۔ وہ اسے جانے کو کہہ رہا تھا، جبکہ فجر نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ٹائمر اب بھی چل رہا تھا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کی جان بچانا، مسیحا ہونا، سیویئر ہونا۔ جب انسان کے ہاتھ میں وہ اختیار آ جائے جہاں وہ ایک پل میں کسی کو سزا دے سکتا ہو یا اسے زندگی بخش سکتا ہو، تو اس مقام پر انسان کی اصل ذات کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ لمحہ نہیں ہوتا، یہ صدیوں پر محیط ایک جنگ ہوتی ہے، انصاف اور رحم کے درمیان۔ انتقام ہمیشہ میٹھا اور آسان ہوتا ہے۔ یہ روح کو عارضی تسکین دیتا ہے، یہ دلیل دیتا ہے کہ جیسا کیا ویسا بھرا۔ لیکن رحم، مسیحا ہونا سب سے مشکل ہے، اس لیے کہ یہ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، آپ کے درد پر قابو۔ یہ کہتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس حساب برابر کرنے کا جواز ہے، مگر پھر بھی آپ اپنے ذاتی رنج سے بڑے ہو کر فیصلہ کریں۔ اور یہ فیصلہ آج اسے کرنا تھا، جس کے ہاتھ اس ڈور کا ایک سرا تھا۔ وہ کمانڈ روم سے نچلے فلور کے ایک چھوٹے تاریک سروس روم میں تھا۔ یہ وہ خفیہ سرور روم تھا جو براہ راست کمانڈ روم کے نیچے بنا تھا۔ اس کے سر پر سیاہ کیپ تھی، سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے ایک بڑا پیچیدہ سوئچ بورڈ تھا۔ وہ وہاں ایک آخری تار لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ خوف اور دہشت سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ننگی تار بار بار سلپ ہو رہی تھی۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ صرف ایک، بس ایک بار۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تار لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور چہرے کا نشان۔ دہشت مزید واضح ہو رہی تھی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ تار آخری مراحل میں تھی۔ وہ رو دینے کو تھا جب اس کے عقب میں ایک لہراتا سرد سایہ ابھرا۔ ولیم! نینسی کی ایک دکھ بھری خاموشی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، آنکھیں اٹھ گئیں، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پسینے کی بوند اس کی کنپٹی سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھ سے ٹپکی۔ تم کیا کر رہے ہو ولیم؟ اسے بچا رہے ہو جس نے مجھے مارا۔ وہ جانتا تھا یہ سچ نہیں تھا، یہ اس کا بھرم تھا، اس کی اپنی روح کی ٹوٹی ہوئی حالت کا ثبوت۔ اس کے پیچھے کھڑی نینسی کا ہیولا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ولیم؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں گہرا رنج تھا، ملال تھا۔ ولیم کے ہاتھ لرز اٹھے، اس کے ہونٹ بھیج گئے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر وہ پلٹا نہیں۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا ولیم، تم نے مجھے اکیلا کر دیا، اور تم نے انہیں چن لیا۔ اس کے ہاتھ سوئچ بورڈ پر ڈھیلے پڑ گئے۔
وہ خود پر ضبط نہیں کر پایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے منہ بھینچ لیا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو ولیم۔ نینسی کے اس سیولے نے اسے جتنا ایکسپلائٹ کیا تھا شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ وہ جا کر بھی اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے بمشکل بولا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ رو رہا تھا، بے بسی سے، اذیت سے۔ تم انہیں مت بچاؤ ولیم، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ کوئی بھی زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ دھیمے مگر دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ولیم نے سر جھٹکا۔ نہیں۔ اس نے آخری طاقت سے تار فکس کی اور بٹن دبا دیا۔ سرور روم میں کلک کی آواز آئی اور نیلی لائٹس جھپک کر بجھ گئیں۔ پھر وہ پلٹا، میز پر رکھا بیگ اٹھایا۔ اس نے نینسی کی جانب نہیں دیکھا۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہی اس نے میز پر رکھا ریموٹ اٹھا لیا اور اسے اٹھاتے ہی وہ باہر کی جانب بھاگا۔ وہ اس وقت اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ ان تمام بری یادوں سے دور جانا چاہتا تھا جو اسے تڑپاتی تھیں۔ افق اورنگزیب کی جھولتی لاش نے، نینسی کی بھیگی لاش نے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی تھی۔ وقت آ گیا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑ دینے کا، سب جلا کر راکھ کرنے کا۔ سسٹم پہلے ہی جیم ہو چکا تھا، لفٹس بند تھیں، اسے سیڑھیوں سے جانا تھا اور وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ ہر قدم پر اس کی سانس ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کی غلطی، ایک سیکنڈ کی دیری تباہی لا سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب باہر فلک کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے فخر کے نمبر پر فون کیا تھا۔ وہ اس کی کال پر ہجوم سے باہر نکل آیا تھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سب پتہ نہیں کہاں ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ سب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ فخر نے فوراً فون نکالا۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اسی پل فلک کی چاروں جانب گھومتی نگاہیں اچانک ٹھٹک گئیں۔ دور اوپر داہنی عمارت کے ایک کمرے کی لائٹ جل بجھ رہی تھی، جس کے اوپر رئیس کا لوگو لگا تھا۔ وہ کمانڈ روم تھا۔ لائٹ کا جلنا بجھنا ایسے تھا جیسے کوئی مورس کوڈ میں خطرناک سگنل دے رہا ہو۔ فخر جو فون کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر گیا تھا، فلک اسے وہیں چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگی۔ وہ بھاگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا۔ منار کی دھمکی، رئیس کی گمشدگی، فجر کا نہ ہونا، سب کچھ ایک خوفناک کہانی کا حصہ تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے بھاگ رہی تھی۔ میوزک اور عوام کا شور اب کسی خوفناک چیخ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔